وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور تب یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے بیان ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دوگنا مزہ چکھاتے اور دوگنا مزہ موت کے بعد، موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو یہ آیت نمبر 73، 74 اور 75، یعنی قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات ہم پر گھڑ دیں، اور تب جب آپ یعنی کہ ہمارے پر کوئی اور بات گھڑ دیں تو تب یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اب شان نزول کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ثقیف کا وفد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، بلکہ مجبور کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں 1 سال تک 1 سال کی مہلت دے دیں تاکہ ہم 1 سال تک لات کی عبادت کریں، اس بت کی آپ ہمیں اجازت دے دیں، اور آفیشل اجازت دیں کہ ہم اس کی 1 سال تک عبادت کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی وادی کو، مکہ کو حرم بنایا، اسی طرح ہماری وادی کو بھی حرم بنا دیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ 1 سال تک تمہیں میں اس بت کی عبادت کرنے کی اجازت دے دوں، اور دوسرا خانہ کعبہ کی طرح، مکہ مکرمہ کی طرح اس کو بھی میں حرم بنا دوں جو ان سے، تو تمہاری وادی کو، تو حضور نے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مجبور کیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ہمیں اجازت دینی پڑے گی، تو تاکہ ہم یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جو عرب کے لوگ ہیں انہیں ہماری فضیلت کا پتہ چل جائے کہ ہماری بھی وادی ایک حرم کا مقام رکھتی ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کو عربوں سے یہ خطرہ ہو کہ وہ عرب آپ کو طعنہ دیں گے یا یہ کہیں گے کہ آپ نے ان لوگوں کو وہ چیز دے دی ہے جو ہمیں تو دی نہیں، ہمیں تو بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، اور ان کو کہا کہ لات کی عبادت کرو 1 سال، اور ان کی زمین کو بھی حرم بنا دیا، اگر وہ یہ کہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے گا کہ ہمیں تو مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، وہی نازل ہوئی ہے میری اوپر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی ان باتوں کا ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، جس کا شان نزول میں نے بتایا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ۔ اور قریب تھا کہ وہ آپ کو، قریب تھا
کہ وہ آپ کو اس چیز سے لغزش دے دیتے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات ہمارے اوپر گھڑ دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب تو یہ لوگ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اگر آپ ان کو لات کی عبادت اور ان کے حرم کو بھی، ان کی وادی کو بھی آپ حرم بنا دیتے جو ان سے۔ یہ چیز اس کے اندر بیان ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 74 کے اندر، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر بالفرض اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ تو کشیری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مانے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کا خاموش ہو جانا، جس کا جو میں نے پیچھے شان نزول بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق کچھ سوچنا، ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے یا ان کی موافقت کرنا، قطعاً بھی ایسی کوئی بات نہیں، حضور کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی ایسا خیال نہیں تھا۔ ہاں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ کہ اگر بالفرض سپوز فرض کر لیں، یہ بات سمجھ، یہ بات آپ پر اگر اللہ کا فرض نہ ہوتا تو آپ ان کی موافقت کی طرف میلان کر لیتے، مگر چونکہ اللہ کا فضل آپ کے شامل حال رہا اور آپ نے ایسا کیا بھی نہیں، وہ کہتے رہے کہ آپ ہماری وادی کو حرم بنا دیں، ہمیں بت کی 1 سال کے لیے اجازت دے دیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی معصوم، حضور تو معصوم ہیں۔ تو اس آیت میں حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اصل میں امت کے لیے تعریض ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص، امت میں سے کوئی شخص مشرکین کے احکام کی طرف ہرگز مائل نہ ہو۔ یہ جو وہ مشرک لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہمیں لات کی عبادت کے لیے 1 سال کی مہلت دے دیں اور ہماری وادی کو بھی حرم کی طرح حرم بنا دیں، اسی طرح اور چیزیں بے شمار، درجنوں سینکڑوں، تو امت کو یہ چیز فرمائی جا رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نسبت آپ کی طرف ہے، مخاطب آپ ہیں، مگر عتاب کس کے اوپر ہے؟ اور مراد تو عتاب تو کافروں کے اوپر، مگر مراد جو ہے آپ کی امت ہے۔ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، مگر مراد آپ کی امت ہے، کیونکہ حضور تو معصوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے دل اقدس میں کوئی ایسا خیال آیا ہو کہ آپ اچھا ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو پریشر اور جو دباؤ ان حالات کے پیش نظر آپ کے اوپر تھا جو بھی آپ کے سامنے آئے گا، تو وہ چیز خیر۔ آیت نمبر 75 کے اندر فرمایا گیا اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے۔ یہ اسی بات کی، پچھلی بات کی، کہ اگر بالفرض ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس وقت ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے یہاں پر بھی فرمایا کہ
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. اور بات پھر وہ یہ ہے کہ اس آیت میں تعریض ہے، اصل میں مخاطب حضور کو کیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو دگنا مزہ چکھاتے اگر آپ ایسا کرتے تو، مگر اصل میں آپ کی امت کو ڈرایا جا رہا ہے، آپ نہیں ہیں. مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے، ڈرایا آپ کی امت کو جا رہا ہے. مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے، سمجھایا آپ کی امت کو جا رہا ہے. مخاطب آپ کو کیا جا رہا ہے، مگر ایک چیز امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس میں مشرکین کی مدد ہو، تاکہ مومنوں میں سے کوئی بندہ بھی اللہ کے جو احکام ہیں، یہ شریعت کے جو احکام ہیں، ان میں کسی مشرک کی طرف مائل نہ ہو. بہرحال یہ جو چیز حضور کو فرمائی گئی کہ اگر ایسی بات ہوئی تو پھر ہم آپ کو دگنا مزہ چکھاتے اور دگنا مزہ موت کے وقت. تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دوسروں سے بلند تر ہے، اور اسی لیے آپ سے پاکیزگی اور کردار میں عظمت کا تقاضا بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ ہے. اس لیے آپ کو یہ بات فرمائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال اب ان آیات میں اصل میں جو اشارہ ہے وہ ان تکلیفوں کی طرف ہے، ان پریشانیوں کی طرف ہے، ان آزمائشوں کی طرف ہے، ان مصیبتوں کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں، آپ کے اوپر آئیں، جو کئی برسوں سے حضور کو پیش آ رہی تھیں. فار ایگزامپل کہ مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ آپ کسی طریقے سے دین اسلام کی جو تبلیغ اور دعوت ہے اس سے رک جائیں. اور سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تفسیروں کی کتابیں، سوانے کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے. آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طرح حضور جون سے وہ اسلام کی دعوت سے باز رہیں، اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ نہ دے سکیں، اور کسی نہ کسی طرح آپ کا جو عزم ہے یا جو آپ کا جو جذبہ ہے اس میں ایک لچک سی پیدا ہو جائے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، 1 سال کے لیے ایسا کر دیں، اور اگر ایسا کوئی ایسی ویسی بات ہو تو آپ کہہ دیجئے گا کہ میرے اوپر تو وہی نازل ہوئی ہے، تو میں اس لیے میں ان کو یہ بت کی عبادت کی اجازت دی ہے. آپ یہ کہہ دیجئے گا نا، تو آپ کو پھر کوئی بندہ کچھ کہہ نہیں سکے گا کہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل ہو گئی ہے جو ان سی ہے. تو بہرحال اتنی کوشش انہوں نے کی کہ اگر آپ ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر نہ چلیں تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ چلیں ان کو بتوں کی عبادت کی اجازت دے دیں، یا کم از کم ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا، ان کی مذمت کو جو ان سے وہ چھوڑ دیں. اور انہوں نے اس چیز میں کوئی ایسا راستہ چھوڑا نہیں جس کو انہوں نے اپنایا نہ ہو. مثلا ان کبھی دھمکیاں دیتے تھے، دھمکیوں سے جب زور نہیں چلتا تھا تو عرب کی حسین ترین عورت پیش کرنے کی آفر کر دی کہ ہم آپ کی خدمت میں عرب کی جو سب سے حسین عورت ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، آپ اس دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیجئے کسی طریقے سے. اچھا اگر یہ بھی عورت بھی نہیں چاہیے تو پھر ہم آپ کے سامنے دولت، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. کسی طرح آپ دعوت اور تبلیغ کو چھوڑ دیں. پھر یہاں تک کہ اکنامیکل تکلیفیں جون سی ہیں، پھر شعیب ابی طالب کے اندر آپ کو روک دیا جانا جون سے، اور پھر باہر سے بھی کوئی کھانا، غلہ، کھانے پینے کی کوئی چیز جانے سے روک دینا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر اور آپ سے محبت کرنے والوں کے اوپر اور آپ کے اصحاب کے اوپر کیسی انہوں نے خوفناک سزائیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ان کو دیں، آپ کے اصحاب کو، تاکہ چلیں ان چیزوں سے نہیں ڈرے تو اس چیز سے ہی ڈر جائیں، اور کسی طرح دعوت اور تبلیغ کے کام کو جان سے کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولولہ، جوش، جذبہ اور
حوصلہ ہے اس کو پست کر دیا جائے، اس کو پیچھے کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام امتحانوں کے اندر کامیاب کیا. ہر قدم کے اوپر اللہ کی نصرت اور اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ تھی جو سی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا. تو ان جگہوں سے ان تینوں آیات سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بھلے کوئی انسان، بھلے وہ نبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، وہ صرف اپنی ذاتی طاقت کے بل بوتے پر ان کفار اور ان باطل اور دشمنوں کا اور قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو. یہ چیز بھی ان آیات کے اندر فرمائی. اس وقت تک انسان کسی امتحان اور آزمائش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ ہی کا دیا ہوا پختہ حوصلہ، عزم، جذبہ اور ولولہ اور ایک خالص پن کسی کو عطا کیا ہوتا ہے کہ 1000 طوفان راستوں میں آتے ہیں اور 1000 روڑے راستے میں اٹکائے جاتے ہیں، مگر بندہ پھر بھی اپنی جگہ کے اوپر. یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کا دیا ہوا حوصلہ اور عزم ہوتا ہے کہ بندہ پھر بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اور آفٹر آل ایک نہ ایک دن کامیابی اور کامرانی اسی کے شامل حال ہوتی ہے جو ان سی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان طوفانوں کے اندر جمے اور کھڑے رہے. کیسی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، کہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت، تکلیف، پریشانی، مصیبت بھی، آزمائش بھی جو ان سی ہے، وہ آپ کو تبلیغ اور جو ڈیوٹی آپ کو دی گئی تھی آپ کو اس جگہ سے ہٹا نہیں سکی، روک نہیں سکی جو ان سی ہے. بہرحال آگے فرمایا آیت نمبر 76 اور 77. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. اور بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں. پھر یہ بھی اور اگر ایسا ہو گیا، یعنی کہ پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ ٹھہر پاتے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کے لیے بھی یہی دستور تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کے لیے بھی ہماری سنت اور ہمارا طریقہ یہی تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی جو ان سی ہے وہ نہیں پائیں گے. تو اب جو چیز فرمائی گئی کہ بے شک قریب تھا کہ وہ اس زمین سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں تاکہ آپ کو اس سے باہر کر دیں. پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت کم عرصہ ٹھہر پاتے. اچھا، قتادہ نے کہا کہ یہ اب جو بات ہو رہی ہے یہ اہل مکہ کی ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، یعنی وہ بھی پھر مکہ میں رہ نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے سے روک دیا، یہاں تک کہ اللہ نے خود آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے کا پھر ایک دن حکم فرمایا، اب آپ یہاں سے جائیے. اللہ نے ان کو اس چیز پر قادر نہیں ہونے دیا، مگر حالات ایسے بن چکے ہوئے تھے، اور پھر جو ایک نظام ترتیب پہلے ہی دیا جا چکا ہوا تھا اس کے مطابق پھر ایک دن اللہ نے یہ حکم فرمایا، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، اب آپ یہاں سے نکلیے. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک بات یہ ہے، یہ چیز اس آیت میں بتا دی گئی کہ اگر ایسا ہوا تو پھر مہلت ان کو بھی نہیں دی جائے گی، جو ان سی ان کو بھی مہلت نہیں دی جائے گی. اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے کفار مکہ نے یہ ایک مشورہ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا جائے. آپ تو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تک ہجرت کر کے گئے نا، جو اللہ، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، وہ بھی اللہ کے حکم سے. ان کا یہ ارادہ تھا کہ آپ کو پورے عرب کا جو جزیرہ ہے، جو علاقہ ہے، اس یہیں سے نکال دیا جائے. تو اب اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی کر کے دیکھ لو، مگر اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اگر تم نے یہ کر دیا تو تمہیں ہم نیست و نابود کر دیں گے، تمہیں ہم برباد کر دیں گے اور ختم کر دیں گے. یہ تو اسی محبوب کا لحاظ ہے کہ تم ابھی تک جو کچھ کر رہے ہو، کیونکہ یہ تمہارے اندر موجود ہیں، اس لیے تمہارے پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، اس لیے تم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا جن سے. تو اگر یہ یہاں سے تشریف لے گئے تو پھر دنیا تمہارا حال دیکھے گی کہ تمہارا حال ہوتا کیا ہے یا ہونے والا کیا ہے. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب حضور کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں، تو مکہ سے جانے کے بعد اب یہ بذات خود جنہوں نے یہ ساری ہتھ کنڈے پھیلائے تھے اور کھیلے تھے، یہ ساری سازشیں جو ان سی ہیں، ہوا کیا کہ وہ بھی بہت کم عرصے تک وہاں پر رہ سکے. اور ویسے تو جنگ بدر میں ہی بے شمار مشرکین اور کافر مارے گئے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے کے وہ جو ایک انتہا کر دی تھی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، عرب کے جزیرے سے ہی نکل جائیں جن سے، اور باقی جو تھے وہ قید ہو گئے. اچھا، اب جو اگر اس کے بعد بھی کوئی کچھ لوگ تھے تو 8 سال کے بعد تو ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا. حضور نے مکہ کو فتح کر لیا، جہاں سے آپ تشریف لے کر گئے تھے، جہاں سے آپ نکالے گئے تھے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ پھر یہ بھی بہت کم عرصہ مکہ میں ٹھہر پاتے، بہت کم عرصہ. اب یہ اللہ کی طرف سے ایک دھمکی تھی جو دی گئی تھی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم بھی بہت کم یہاں پر ٹھہر پاؤ گے، پھر تم بھی یہاں پر ٹھہر نہیں پاؤ گے، تمہیں بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا جن سے. بظاہر تو یہ ایک دھمکی تھی جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، ایک دھمکی تھی. تو مگر آپ دیکھیں گے تقریباً 9 سال کے عرصے کے بعد یہ جو پیشن گوئی قرآن کے ذریعے، اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی تھی، یہ حرف بس حرف بالکل اپنی جگہ پر صحیح ثابت ہوئی کہ اس سورت کے نازل ہونے کے 1 سال بعد ہی، اس سورت کے نازل ہونے کے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا حضور کی زبان سے، پورے 1 سال کے بعد مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کر دیا. مگر اس کے پورے 8 سال کے بعد، اور ایک چیز میں نے پہلے بتا دی ہے کہ اس کے فوراً بعد جنگ بدر میں بے شمار لوگ مارے گئے، بے شمار لوگ قیدی کر لیے گئے، اور جو رہ گئے تو 8 سال کے بعد اب مکہ دوبارہ فتح ہو گیا. حضور دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور اس فاتحانہ شان سے مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کہ پھر اس داخل ہونے کے 2 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ حضور کو جزیرہ عرب سے نکالنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا کہ اب آج کے بعد جزیرہ عرب میں نہ تو کوئی مشرک رہے گا اور نہ ہی کوئی بت پرست رہے گا، اور سرزمین حجاز مشرکین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دی گئی، اور آج تک پاک ہے. دیکھ لیجیے آپ. اور اب تک آج بھی حرم کی حدود میں، آج بھی حرم کی حدود میں کسی مشرک کا داخلہ منع ہے، وہ داخل نہیں ہو سکتا جن سے. تو اصل چیز یہ تھی کہ کافروں نے اور مشرکوں نے مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے انہوں نے گوارا نہیں کیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام، آپ کے پیارے، آپ کے اصحاب، صحابہ کرام تو مکہ مکرمہ کے اوپر قابض ہو گئے،
اور ایسے قابض ہوئے کہ قیامت تک کے لیے کافروں اور مشرکوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا. قیامت تک کے لیے مشرکوں اور کافروں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا. اور یوں قرآن مجید کی یہ پیشن گوئی بہت ہی آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ کے اوپر پوری ہو گئی، کیونکہ بظاہر مکہ کے مشرکین نے آپ کو نکالا تھا، مگر بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے مکہ مکرمہ کے مشرکین آپ کو مکہ سے نکال رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً آپ اللہ کے حکم سے مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے تھے. اور جو دوسری بات یہ جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ کی یہ سنت رہی ہے جو پہلے نبیوں کے ساتھ معاملہ ہے، کہ نبی کے وطن میں جہاں نبی رہتا ہے اس کے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو اس کے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے. آپ پچھلے سارے نبیوں کی بائیوگرافی پڑھ لیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نبی جو ان سے نہایت فاتحانہ شان اور شوکت کے ساتھ دوبارہ اپنے وطن میں واپس لوٹتا ہے، دوبارہ اپنے وطن میں آتا ہے، اور اس کے جتنے مخالفین ہیں وہ ذلیل اور شکست خوردہ ہوتے ہیں. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی اور پھر آپ واپس مصر میں تشریف لائے، اور آپ کے جو دشمن ہیں فرعون اور قبطیوں کو زبردست شکست اٹھانا پڑی. اچھا، اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور پھر آپ ایک فاتحانہ شان سے دوبارہ مکہ میں شامل ہوئے. یعنی یہ پہلے جیسے نبیوں کے ساتھ ہوتا آیا ویسے ہی یہاں پر، اور قیامت تک کے لیے مشرکین کا مکہ میں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا. کیوں؟ ہاں، اگر وہ ایسا نہ کرتے کہ حضور کو وہاں سے نکلنے کے پر مجبور نہ کر دیتے تو شاید پھر قانون بھی کچھ اور ہو جاتا، کوئی چیز چینج ہو جاتی. مگر چونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا کیا تو پھر تم بھی یہاں رہ نہ سکو گی. اور دیکھ لیں آج تک وہاں سے مشرکین کو نکال دیا گیا ہمیشہ کے لیے. ہر اسلامی ملک میں آپ کو مشرک ملیں گے جون سے، مگر وہاں دیکھ لیں حرم کی سرزمین کے اوپر مشرکوں کا داخلہ آج تک منع ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے. جس قوم نے اپنے نبیوں کو قتل یا اپنے وطن سے نکالا، پھر وہ قوم بذات خود بھی اس وطن کے اندر یا اس ملک کے اندر زیادہ دن ٹھہر نہیں سکی. جس قوم نے بھی ایسا کیا، یا تو وہ عذاب اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل ہوا، وہ ہلاک کر دی گئی جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یا اس کی دشمن قوم کو اس پر مسلط کر دیا گیا جیسے بنی اسرائیل، یا اس قوم کو خود اس نبی اور ان کے اصحاب نے مغلوب کر دیا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے اوپر آپ اور آپ کے اصحاب ایک دن پھر ایسا آیا کہ غالب ہو گئے اور آپ کو غالب کر دیا گیا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولتجد لسنتنا تحویلا. آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے تھے، ان کے لیے بھی ہمارا یہی ایک دستور تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.